السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد کافی عرصے کے بعد پاکستان واپس آ رہے ہیں، تو پاکستان مسلم لیگ نون کے سیاسی رہنما کے گھر ہم آئے ہیں جو کافی تیاریاں کریں۔ آئیے ان سے پہلے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، اپنا تھوڑا تعارف کروائیے گا۔ میرا نام خرم نذیر ہے جی۔ میں میاں نواز شریف کا ایک بہت ہی ادنا سا کارکن ہوں۔ حلقہ PP 159 سے میرے قائد نے مجھے صدر منتخب کیا ہے PMLN کا، اور اس علاقے سے میں چیئرمین بھی ہوں UC 208 نیو گارڈن ٹاؤن سے۔ اور شکر الحمدللہ میری پارٹی نے ہمیشہ مجھے میری محنت کا صلہ بھی دیا ہے اور عزت بھی دی ہے۔ اچھا، جیسے کہ جتنی بھی UC ہیں، PPs ہیں، ان کو ایک ٹاسک دیا گیا، کیونکہ ماننے میں آ رہا ہے کہ 10 لاکھ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون عوام اکٹھی کر لے گی لاہور میں، تو آپ نے کتنی تیاری کی ہوئی اس کے لیے؟ ہماری تیاری جی الحمدللہ، ہم تو سارا سال ہی تیاریوں میں رہتے ہیں۔ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ میں بڑا بول تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے کہ میرا نام خرم نذیر مسلم لیگ نون میں اب ایک برانڈ بن گیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ صرف میری محنت ہے، کیونکہ میں سارا سال محنت کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ بھی دیتا ہے، کیونکہ انسان کی محنت کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ تو شکر ہے میری پارٹی میں بھی میری بہت عزت ہے۔ میرے قائدین میاں محمد نواز شریف صاحب، میاں محمد شہباز شریف صاحب، میری بہن مریم نواز شریف صاحبہ اور بھائی میرے حمزہ شہباز صاحب بہت زیادہ پیار بھی دیتے ہیں اور عزت بھی دیتے ہیں۔ صبح کتنے بندے آپ جو ہیں لے کے جا رہے ہیں منار پاکستان؟ میری کوشش تو یہ ہے جی کہ 1000 سے اوپر ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ 1000 سے اوپر ہی ہوں گے جو میں اپنے گھر سے لے کے نکلوں گا۔ بلکہ میں آپ کے چینل کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمیں موقع دیا۔ آپ کا بھی شکریہ کہ ہم اپنی بات کریں، اور میں آپ سے گزارش بھی کروں گا کہ کل اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ بے شک 12:30 1 بجے آ کے گھر میں دیکھ سکتے ہیں کہ 1000 سے اوپر ہی ہوں گے، کم نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہوگی۔ تو ابھی تو جو ہے جلسہ گاہ یعنی کافی ٹائم پڑا ہے، لیکن اس سے پہلے جلسہ گاہ مختلف صوبوں سے، شہروں سے، گاؤں سے لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں، جگہ مکمل ہو گئی ہے۔ آپ یہاں سے 12 بجے جائیں گے تو کیا جگہ مل جائے گی منار پاکستان میں آپ کو؟ مجھے نہیں لگتا۔ دیکھیں، میں اگر آپ حقیقت پوچھیں تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ منار پاکستان آج فجر تک بالکل کمپلیٹ جیم پیک ہو جائے گا، کیونکہ جس طرح سے پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں، اور یقین کیجئے کہ ایک تو ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں نا کہ آپ نے لوگ لے کے آنے ہیں۔ جھنڈ کے جھنڈ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی فیملیز کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ہمارے بزرگ، ہماری یوتھ۔ میں نے اس کمپین میں، یہ 21 اکتوبر کی جو ہم نے کمپین چلائی میاں نواز شریف صاحب کے استقبال کے سلسلے میں نے ایک بڑی نئی چیز دیکھی۔ لوگوں کے پاس اب وقت ضائع کرنے کے لیے کوئی ان کی ہمت نہیں ہے۔ انہوں نے وہ تبدیلی کے نام پہ جو نعرہ لگا تھا، وہ تبدیلی بخوبی دیکھ بھی لی، اور جو آپ نے دیکھا پاکستان کا لوگوں کا جو حال ہوا، ان لوگوں سے اب اللہ تعالیٰ کے رحمت کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے حضور یہی دعا ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ امید کی واحد کرن ہے۔ وہ میاں محمد نواز شریف امید کی واحد کرن ہے۔ کافی سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوگی کہ ابھی صرف اعلان ہوا تھا کہ نواز شریف 21 تاریخ کو کنفرم ڈیٹ ہوگی کہ وہ واپس آ رہے ہیں۔ 40 روپے پٹرول سستا ہو گیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب نواز شریف وطن میں واپس آ جائیں گے تو مزید مہنگائی کنٹرول میں ہوگی؟ دیکھیں، 40 روپے پیٹرول تو اپنی جگہ، آپ دیکھیں ڈالر کتنی تیزی سے نیچے آیا۔ 332-33 روپے سے ڈالر آج 270-75 پہ آ گیا، اور یہ جو 60-65 روپے کی کمی ہے، یہ بہت بڑی کمی ہے۔ ایک دم اتنے دنوں میں کبھی ڈالر اتنا نیچے لیکن نہیں پاکستان آیا۔ تحریک انصاف کی جانب سے الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ جب ہم نے PDM کو دی تو تب 150 روپے تھا تقریباً ڈالر، تو بڑھایا بھی PDM نے ہے، اب جان بوجھ کے جو ہے ریٹ نیچے لے کے آ رہے ہیں۔ دیکھیں، PDM کوئی بھی جماعت جب ایسے حالات میں، جن حالات میں عمران نیازی اس ملک کو چھوڑ کر گیا تھا،
ان حالات میں کوئی بھی جماعت جو ہے نا وہ اپنی سیاست کو داؤ پہ نہیں لگاتی ہے۔ سب سے آسان کام یہ تھا کہ ساری جماعتیں جو پی ڈی ایم کی تھی وہ بالکل ہاتھ کھڑا کرتی کہ جی ہم یہ جو کوڑے دان ہے یہ اپنے سر پہ نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن اس ٹائم حالات ایسے تھے کہ اگر میاں محمد نواز شریف صاحب کے حکم پر میاں محمد شہباز شریف صاحب اگر پاکستان کی باغ دوڑ نہ سنبھالتے تو آپ کا ملک بالکل عمران نیازی ڈیفالٹ کے بالکل دہانے پہ چھوڑ گیا تھا۔ ایسا کیا جادو ہوا، کیا ٹونا ہوا کہ جس ملک کو یہ سوچا جا رہا تھا کہ بھائی یہ سری لنکا بننے جا رہا ہے، ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، اب وہی ملک لوگوں کے اندر امیدیں آنا شروع ہو گئی کہ یہ پاکستان دوبارہ سٹینڈ ہونا شروع ہو جائے گا، مہنگائی کم ہو جائے گی، نواز شریف بھی واپس آ رہے ہیں، کیا جادو ٹونا ہوا؟ دیکھیں پہلے وقتوں میں مجھے اپنا وقت بھی یاد ہے، میری اب 50-52 سال عمر ہے تو مجھے اپنا بچپن یاد ہے۔ اس وقتوں میں جو بڑے بزرگ جو کوئی بات سمجھاتے تھے نا تو زیادہ تر باتیں سمجھ آ جاتی تھی، لیکن یہ پچھلے چند سالوں میں ہم نے دیکھا کہ ہماری جو نئی نسل ہے اس کو اس طرح سے ان کے جو مائنڈ جو ہیں ان کے ذہن اتنا پوائزن کر دیا گیا کہ وہ یقین کریں کوئی چیز سننے کو دیکھنے کو تیار نہیں تھے، اور پھر ان کو اٹریکشن دی گئی، یہ ڈانس گانے بجانے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پی ٹی آئی کا جلسہ تو جلسہ نہیں ہوتا تھا، وہ تو ایک کانسرٹ ہوتا تھا، اور فری کانسرٹ جس میں ابرار الحق بھی آ رہا ہے تو وہ کتنے سنگر آ رہے ہیں، تو فری کانسرٹ میں انجوائے کرنے کے لیے اس قوم کو بلایا جاتا پی تھا۔ ٹی آئی کا مین سنگر ساحر علی بگا نون لیگ نے لے لیا۔ دیکھیں ساحر علی بگے کو میں بہت پرانا جانتا ہوں، ساحر علی بگا برا انسان نہیں ہے اور اچھا انسان ہے۔ اچھا انسان بھٹک ضرور جاتا ہے لیکن جب اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے وہ گھر اپنے واپس آ جاتا ہے۔ 2015 تک 16 تک 13 کے الیکشن میں دیکھا کہ سیاست بڑی پاک چیز تھی، اگر کوئی مخالف ہوتا بھی تو صرف نعرے بازی ہوتی تھی، سپورٹ کرتے تھے ایک دوسرے کو، لیکن 18 کے بعد ہمیں ایسی سیاست ملنے کو ملی کہ اگر کوئی پارٹی جاتی تو دوسری پارٹی تنقید بھی کرتی ہے، گالیاں بھی دیتے ہیں۔ گالی نہیں تھی سیاست میں، کیا وجہ بنی کہ سیاست میں جو ہے نوجوان نسل گالی کی طرف آ گئی؟ دیکھیں میرے بھائی، یہ تو ساری قوم نے بلکہ ساری دنیا نے دیکھا کہ ایک شخص جس کا تعلق ہی دین سے کوئی نہیں تھا، جس نے خود اپنے منہ سے کہا کہ میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا۔ آپ ان کے انٹرویوز نکال کے دیکھیں، کوئی بندہ مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ ہمیں پتہ تم اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ اس لیے کہ جو برطانیہ کے امریکہ کے رسالوں میں اخباروں میں تمہاری ننگی تصویریں لڑکیوں کے ساتھ شراب خانوں میں جوے خانوں میں جو کھینچی ہیں وہ نون لیگ نے نہیں کھینچی ہیں، وہ وہاں کی لندن کی اور امریکہ کی اخباروں نے اور رسالوں نے تم سے لی ہیں، اس میں نون لیگ کا تو کوئی کردار نہیں، ہاتھ نہیں نا۔ اب بات رہ گئی گالی گلوچ کی۔ دیکھیں خاندان کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب خاندانی آدمی ہیں۔ آپ کے علم میں اضافہ کروں کہ جب اتفاق فاؤنڈری لگ رہی تھی تو میاں محمد نواز شریف صاحب کی عمر 6-7 سال تھی۔ 6-7 سال کا بچہ کرپشن کرتا ہے۔ اتفاق فاؤنڈری جب لگ گئی تو میاں نواز شریف صاحب کی عمر 8-8.5 سال تھی۔ کیا 8-8.5 سال کی عمر میں انہوں نے کرپشن شروع کر دی؟ یہ تو باتیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ چاند ہے، چاند کی طرف منہ کر کے کوئی بھی تھوکے گا تو اس کی تھوک چاند پہ نہیں جائے گی، اپنے منہ پہ ہی گرے گی۔ اسی طرح میاں محمد نواز شریف آسمان پہ چمکتا ہوا ایک تارا ہے، چاند کی مانند ہے۔ اچھا، نواز شریف نے پہلے ایک بیان کیا تھا کافی تنقید کے بعد، وہ سٹیج پر آئے، مریم نواز بھی تھی، شہباز شریف صاحب بھی تھے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھ پہ جس نے گالیاں دی، جو الزام لگایا، جو بھی کیا، میں آپ سب کو معاف کرتا ہوں۔ اب بھی وہ کیا یہی صبح بھی یہی کرنے والے ہیں؟ بالکل میاں، دیکھیں میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں، آپ کے چینل کے توسط سے میں پوری دنیا کو یہ بات کلیئر کر دوں۔ میں اپنے قائد کو، بلکہ ہم سب اپنے قائد کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمارے قائد ایک عظیم انسان ہیں، ان کا ٹارگٹ عمران خان نہ پہلے تھا اور نہ اب ہے، وہ کوئی بدلہ لینے نہیں آ رہے ہیں۔ ان کو اپنی ذاتی تکالیف جو عمران خان نے پہنچائی، جو ذاتی ان کو رنج ہیں یا ان کو ذاتی جو دکھ یا تکلیفیں عمران خان نے ان کے بیٹی کو
گھر کو خاندان کو پہنچائے، وہ اس کی تو انہوں نے کب سے معافی دے دی، وہ اس کی معافی انہوں نے دے دی. لیکن جو دکھ درد پاکستانی عوام کو اس بندے نے دیے جس کا نام عمران نیازی ہے، اور جس طرح سے پاکستان کا اس نے بیڑا غرق کیا ہے حالات کا، اور پاکستان کے جو اس نے حالات کر دیے ہیں، اس چیز کی معافی نواز شریف نے نہیں دینی ہے، کیونکہ وہ قوم کا مجرم ہے، وہ پاکستان کا مجرم ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ادارے اس کی ان چیزوں کے سزا ضرور دیں گے، وہ اس طرح نہیں جائے گا. اچھا، لاسٹ میں ایک بات آپ نے بتانی ہے. ایک نا سیاسی رویہ بن گیا، جس طرح پچھلے 2018 میں خان صاحب آئے تو ان کی ساری جماعت کی جانب سے یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ جو پاکستان مسلم نون ہے وہ کچھ چھوڑ کے نگی اکاؤنٹ میں کچھ نہیں رہ گیا تھا، بجٹ کچھ نہیں تھا، سب کچھ لے گئے، مہنگائی انہوں نے کی تو قرضے انہوں نے لیے. پھر پی ڈی ایم آئی، پی ڈی ایم نے یہی الزام لگایا کہ خان صاحب نے کچھ نہیں چھوڑا، سارا کچھ خان صاحب نے قرضے لے لیے، سب کچھ کھا گئے، بالکل اکاؤنٹ ہمارے خالی تھے. تو کیا جس طرح 1.5 سال پی ڈی ایم نے یہی نظریہ بنایا رکھا، اب اگر نواز شریف صاحب وطن واپس آ رہے ہیں اور اگر وہ اکثریت سے جیت جاتے ہیں تو کیا اسی بیانے پہ چلا جائے گا کہ وہ پرانی سیاست کو لے کے آیا جائے گا کہ پاکستان کو ترقی کی طرف گامزن کیا جائے؟ دیکھیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس وقت کیا ہے؟ رات ہے. جی. میں اگر یہاں پہ کہوں جی سورج چمک رہا ہے تو سب مجھے پاگل ہی کہیں گے نا، ایسے ہی ہے. مجھے کوئی عقل مند تو نہیں کہے گا. یہ ذہنی طور پہ پاگل شخص ہے جس کا نام عمران نیازی ہے. میں آپ کو حقیقت بتاؤں، ساری دنیا کو پتا ہے کہ 2017 میں جو پاکستان میاں نواز شریف چھوڑ کے گیا تھا، اس پاکستان میں 60-65 لیٹر پیٹرول تھا، اس پاکستان میں 35-30 روپے کلو آٹا تھا، اس پاکستان میں 80-90 روپے کلو، 100 روپے کلو گھی تھا، ڈالر 105 تھا، بجلی کا یونٹ 7 روپے تھا. پاکستان کا 70 سال کا قرضہ 22,000 ارب ڈالر تھا، جس 22,000 ارب ڈالر میں پاکستان ایٹمی طاقت بھی بنا، موٹر ویز بھی بنے، انڈسٹریز بھی لگی، یہ اورنج ٹرین بھی بنی، سی پیک، یہ سارا کچھ ملا کے 70 سال کا قرضہ 22,000 ارب ڈالر تھا جو نواز شریف چھوڑ کے گیا. عمران نیازی جب گیا تو پاکستان کا قرضہ 56,000 ارب ڈالر تھا. مجھے بتائیں، عمران نیازی صاحب نے کوئی پودا، کوئی درخت کو لگایا ہے، کوئی ہاسپٹل بنایا ہے؟ کہتے ہیں صحت کارڈ دیا ہم نے. دیکھیے جی، صحت کارڈ جو دیا ہے اس کے اوپر میرے خیال میں اگر 100 بندوں کو صحت کارڈ ملا ہے تو 10 کا علاج نہیں ہوا. اس کی تو ایک لمٹ اتنی تھی کہ اس کے اوپر کسی کا علاج ہو ہی نہیں سکتا تھا. اب جس نے جا کے ایکسیڈنٹ کی پٹی کرانی ہے اس کو تو صحت کارڈ استعمال کر لیا، تو جس نے جا کے ڈائلسس کرانا ہے یا جس نے اپنی اوپن ہارٹ سرجری کرانی ہے ادھر صحت کارڈ کا کرے گا، کیونکہ اس کی لمٹ ہی اتنی نہیں تھی. یہ میرے قائد میاں آپ نہیں محمد، سمجھتے کہ صحت کارڈ کی جگہ اگر اتنا پیسہ لگائے، ٹھیک ہے ایک اچھا اقدام عمران خان صاحب کی طرف سے کیا گیا تھا، جو اچھی چیز ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیا آپ نہیں ایز اے سیاسی کارکن یا ایسی سیاسی رہنما ہونے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یار جہاں پہ کارڈ دیے گئے تھے یا جس طرح بے نظیر ان کو سپورٹ میں 12 ہزار روپیہ دیتے ہیں، اس کی جگہ کوئی اس طرح کے ہاسپٹل بنائے جائیں جہاں پہ فری علاج ہو، یا اس طرح کی انڈسٹری لگائے جائیں کہ لوگوں کو 12 ہزار روپے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ وہ خود اپنا ارن کر کے کمائیں، محنت کر کے کمائیں. دیکھیں جی، میاں نواز شریف صاحب کا پہلا دور آیا. میاں نواز شریف صاحب کیونکہ خاندانی آدمی تھے اور خاندانی رئیس تھے، اور ان کی رئیسی، ان کی اتفاق فاؤنڈریز، اتفاق ملز، اور وہ انڈسٹریلسٹ تھے، وہ کوئی سیاستدان نہیں تھے. وہ جب سیاست میں آئے تو وہ اربوں پتی تھے. تو ان کے ذہن میں ایک چیز بالکل کلیئر تھی کہ ملک کی ترقی کے پیچھے صنعتیں بہت اہم کردار ادا کریں گی. ساری بند ہوگی. نہیں، یہ تو اب بند ہوگی نا. اب میں آپ کو اس وقت کی بات بتا رہا ہوں، میاں نواز شریف صاحب کے پہلے دور کی. آپ کو یاد ہوگا ان کے پہلے دور میں کس طرح سے روزگار کھلا. روزگار کیسے کھلا کہ جو امیر لوگ جو افورڈ کرتے تھے، جو لگا سکتے تھے، ان کو ٹیکس فری زون دیے گئے کہ آپ انڈسٹریز لگائیں. ان کے دور میں اتنی انڈسٹری لگی جو پاکستان کی ترقی کی ایک بہت بڑی ضامن بنی. اور ان انڈسٹریز میں کوئی روبوٹ تو کام نہیں کرتے تھے نا، لوگوں کا رزق کھلا. ان لوگوں نے ان فیکٹریوں میں، انڈسٹریوں میں نوکریاں ملی. اس کے بعد یلو کا ٹیکس اسکیم، اس کے بعد ان کے بے تحاشا. اس کے بعد آپ دیکھیے سوری اس کے بعد آپ دیکھیں ان کا دوسرا دور آیا.
ان کے دوسرے دور میں موٹر ویز بنی. تب سارے کہتے ہیں جی موٹر ویز کی کیا ضرورت ہے, یہ سڑکیں کے جال بچھا رہا ہے, یہ ناکام ہو جائے گا, یہ ہے وہ ہے, اس طرح سے. آج دیکھیے وہی لوگ موٹر ویز سے جو 10 گھنٹوں کا سفر تھا وہ 3-3 4-4 گھنٹوں میں طے کرتے ہیں. سب سے بڑی چیز ان کے دوسرے دور میں پاکستان ناقابل تسخیر ایٹمی طاقت بنا. قوم کو شاید وہ وقت بھول گیا ہے کہ جب انڈیا نے 5 دھماکے کیے تو انڈیا نے 5 دھماکوں کی نشے کے اندر ہمارے بارڈروں پہ فوج کھڑی کر دی تھی, ان کے ٹینک پہنچ گئے تھے. تو میاں محمد نواز شریف صاحب کو باہر سے فون آئے, جو پاکستان مخالف اور اسلام مخالف ممالک ہیں ان کے ٹیلی فون آئے. امریکہ نے کہا تھا کہ پابندی لگا دیں گے. نہیں جی نہیں, پابندی تو بڑی اور چیز ہے. انہوں نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو اربوں خربوں ڈالر آفر کیے. اس کے بعد یہ آفر کیا کہ تم اور تمہارا خاندان تا حیات حکومت میں رہے گا, وزیر اعظم رہے گا. جب میاں نواز شریف صاحب نے ان کا لالچ ٹھکرایا تو پھر انہوں نے دھمکیاں لگائی کہ پھر ہم آپ پہ ایسی پابندیاں لگائیں گے کہ آپ کو ہم کھڑا نہیں ہونے دیں گے. پھر انہوں نے جب ان پابندیوں کو بھی جوتی کی نوک پہ لکھا تو پھر انہوں نے جان تک کی دھمکیاں دی کہ پھر آپ کی جان کی ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن آپ کے میرے قائد میاں محمد نواز شریف نے, میرے قائد نے یہ ساری چیزوں کو اپنی جوتی کی نوک پہ لکھا اور 5 دھماکوں کے جواب میں 6 دھماکے کر کے دکھایا. اور اسی وقت جو بارڈر پہ فوجیں انڈیا کی لگی تھی وہ سب دم دبا کے بھاگ گئی. ٹھیک ہے, یہ اس قوم کو وہ وقت یاد رکھنا چاہیے. اچھا وقت آنا والا ہے پاکستان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ جی. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے میاں نواز شریف. جب میاں نواز شریف آئے ہیں حکومت میں اور انہوں نے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ساتھ شامل ہو گئی ہے. اور یہ پاکستان نے جتنی ترقی کی ہے اس کے پیچھے صرف ایک شخص کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے بعد صرف ایک شخص کا نام ہے جس کا نام میاں محمد نواز شریف. جی بہت شکریہ سر جی, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, کافی ٹائم آپ کے لے لیا. تو مزید اگر ضرورت پڑی تو آپ کے پاس دوبارہ آتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ.